خلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ پھر وہ دونوں چلے۔ پتہ چلا استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو شروع میں موقع دے، فوراً نہیں پہلی غلطی پہ پکڑ لے، شروع میں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تو کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے، اب چل پڑے۔ یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے نہ کسی کا خون کیا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کیوں بول رہے ہیں بھئی اسے آپ موسیٰ کو کوئی غلط نہ سمجھیے، وجہ موسیٰ ایک نبی تھے، اور نبی تو کیا ایک امتی کا بھی فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ جو کام بظاہر موسیٰ کے استاد خضر کر رہے تھے وہ خلاف شرع تھے، تو موسیٰ تو بول سکے، تو قصے سے سبق کیا ملے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ علم کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے انسان کے اندر عاجزی ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھول چوک میں اگر کوئی کام رہ جائے تو نیت نہیں بدلنی چاہیے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد شرطیں رکھ سکتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ صرف اس ایک رکوع کے اوپر اتنی موٹی اور پورے رجسٹر جتنی تفسیر میرے پاس کبھی تھی، اب نہیں ہے اس وقت، جو میں نے خود اس وقت پڑھی تھی جب میں پڑھ بھی رہی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی، صرف اس ایک واقعے پہ مفسرین اور محدثین نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی، اور ماضی کے مستشرق یعنی غیر مسلم تاریخ دان، نان مسلم ہسٹورینز دانتوں میں انگلیاں لے لیتے تھے ایسے کہ یہ مسلمز دین کے علم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج ہماری امت کے زوال کی بہت بڑی، کیا میں کہتی ہوں 99.9% وجہ آج ہماری دین کے علم کی قدر نہ ہونا اور اس کے لیے وہ پروٹوکول نہیں رکھنا جو کہ وہ حق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ ہمیں ادب بھی دے، دین کی سمجھ بھی دے اور فہم بھی دے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے میرے لیے بہت اچھی ہیں۔ آج ہم یہ سارا قرآن پڑھتے ہیں، فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کتنی دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ، چند جملے۔ کراچی کی کل آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1,49 لاکھ سے زائد ہے۔ شہر میں کم از کم 10 لاکھ مساجد تو ہوں گی۔ رمضان المبارک میں ہر مسجد میں ایک دفعہ تو پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مساجد اور مدارس ایسے ہیں جہاں الگ الگ تراویح ہوتی ہیں۔ گھروں میں پڑھائی جانے والی تراویح اس کے علاوہ ہے، دورہ قرآن اور دروس کی شکل میں ہونے والی ہزاروں مجلسیں اس سے الگ بھی ہیں۔ میری عاجزانہ رائے میں صرف شہر کراچی میں رمضان المبارک میں 1 کروڑ سے زیادہ قرآن سنایا، پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی کا آرٹیکل ہے۔ اب جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ میں آج تک اس پر حیران تھا کہ جس شہر میں 1 کروڑ دفعہ قرآن پاک کی 6,000 سے زائد، یہ جو 666 کا فگر ہے نا، اس کو نکال دیں کیونکہ یہ اب چیلنج ہو گیا، جتنی بھی ہوں وہ 6006 ہیں یا کچھ ہیں۔ تو جب اتنی آیتیں سنی اور سنائی جائیں، اور اس شہر میں رحمتوں اور برکتوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جب اتنے جو قرآن پڑھے جا رہے ہیں، گلی گلی کونا کونا ہے نا، تو پھر اس کی برکت کدھر ہے، رحمتیں کدھر ہیں؟ قرآن تو مکمل شفا ہے، اور شہر میں بیماریوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ قرآن کو بغیر وضو کے نہ ہاتھ لگانے کا حکم ہے، تو شہر میں صفائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ لوڈ شیڈنگ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بے روزگاری، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیاں تو جڑ سے ختم ہو چکی ہوں گی۔ آپ ان سب کو بھی چھوڑیں، کم از کم ہر انسان کو سکون، چین، خوشی اور اطمینان قلب تو ضرور میسر ہوگا۔ لیکن آج اتنا قرآن پڑھا کر بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے؟ کمال یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد قرآن مجید پڑھنے والے شہر کے اور شہریوں کے حالات
رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یکساں رہتے ہیں، ان کے عمل میں چھوڑیں، معمولات زندگی تک میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ از اٹ ٹرو؟ جو رمضان کے دن چل رہے ہیں اس سے پیچھے اور اس کے بعد والے دن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ہو کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیریمونیل مسلم بن چکے۔ سیریمنی ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں دین کو۔ کیسے؟ ہم ہر چیز کو مناتے ہیں، ہم نے ہر عبادت اور ہر عمل کو منانا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ محرم سے شروع کریں۔ کیوں بھلا؟ سال کا پہلا مہینہ محرم، اور ذی الحج تک چلے جائیں۔ ذی الحج کیوں؟ آخری مہینہ۔ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے، 90% لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ حضرت حسین نے قربانی کیوں دی تھی۔ آدھی قوم کالے کپڑے بنانے اور محفلیں سجانے میں مصروف رہتی ہے تو آدھی قوم چھٹی انجوائے کرنے کے لیے تیار۔ ان رت جگہوں میں رات بھر حلیم کی تیاری، شغل، مستی اور تفریح باقی رہا۔ وہ مقصد جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، وہ مشن جو تاحال مکمل نہ ہو سکا، اس کی پرواہ کس کو ہوگی بھلا؟ کیونکہ ہمیں تو محرم منانے سے مطلب ہے۔ چلیے وہ بھی گیا۔ آپ ربیع الاول کی مثال لے لیجئے، جو سال میں ایک نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی بجلی کو چوری کر کے گھر کو سجانا عین ثواب سمجھتے ہیں۔ چوری کی بجلی سمجھتے ہیں؟ وابڈا کی تاریں ادھر ادھر سے لے کے چراغاں کرنا۔ جتنے موٹے اور بڑے اسپیکر کے ساتھ لوگوں کے کان پھاڑے جائیں اور لوگوں کی نیند حرام کی جائے، اتنا زیادہ ثواب سمیٹ لیا جائے گا۔ گمان تو یہی ہے نا لوگوں کا۔ جس قوم کے پاس بجلی نہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بھرپور کنڈے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منا رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کا، کردار کا، ہمدردی، غمخواری کا، عبادت میں خوشی و خضوع کا، تب اس کو تو منایا نہیں جا سکتا، اس لیے پھر اسی پر اکتفا ہے۔ چلیے ذی الحج میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ جب سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے تب سے آج تک شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ قربانی کو ایسے ہی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، راتیں کالی کر کے، نمازوں کی قربانی دے کر اور انسانیت کو تکلیف پہنچا کر آخر کون سی سنت ابراہیمی پوری ہو رہی ہے؟ کم از کم میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ پھر اسی جانور کی اوجڑی، اس کی سری، اس کا پیٹ گلی محلوں میں سجا کر صفائی نصف ایمان کی عملی مثال کا مظاہرہ کرنا آخر کون سے ثواب کا باعث ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ قرآن پڑھنے والا بنا جس کا اثر ہماری عملی زندگی میں دکھے۔